اگر معاشرے کے اندر اخوت، بھائی چارہ اور آپس کے معاملات میں اتفاق اور اتحاد نہ ہو تو اس کے نتائج میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک وقت میں پرسکون اور مطمئن ہوتا ہے، لیکن تکلیف کے عالم میں پھر وہ تنہا اور اکیلا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں مشرقی روایات میں یہ بات داخل ہے کہ ہم والدین کے ساتھ ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتے ہیں، اور یہ اسلام نے ہمیں 10 عطا کیا۔ اگر مغرب کی طرف جائیں تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اولاد جیسے ہی جوان ہوئی تو وہ اپنے اپنے معاملات میں مصروف ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ والدین جب بڑھاپے میں جا کر کمزور پڑتے ہیں تو انہیں اولڈ ہوم کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو وہاں پر وہ اپنی اولاد سے دور، اپنے گھر سے دور، اپنے کاروبار سے دور، ایک وہ وقت تھا یا تو وہ معاشرے کے اندر انتہائی مضبوط فرد کی صورت میں نظر آتے تھے یا اولڈ ہوم میں بیکار افراد کی طرح نظر آتے ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں وہ نظریہ عطا کیا کہ یہ اولاد جب چھوٹی تھی تو والدین ان کے لیے مضبوط سہارا تھے، اور یہ والدین جب بوڑھے ہو گئے تو پھر اولاد ان کا مضبوط سہارا ہو گئی۔ یہ اسلام کا ایک نظریہ ہے۔ جی، اگر اس سسٹم کو ختم کر دیا جائے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ یا تو اگر آپ عالم بچپن میں دیکھیں تو انسان کیسے جوان ہوگا، اور عالم بڑھاپے میں دیکھیں تو پھر انسان کیسے زندگی گزارے گا۔ اور اسی طرح ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی اسلام نے ایک نظریہ عطا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا غضب اس بندے پر نازل ہوتا ہے اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت اس بندے پر پوری رات برستی ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو گیا اور ہمسایہ بھوکا رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں انسان کی جو کامیابی ہے، دنیاوی کامیابی، اخروی کامیابی اور اللہ کی بارگاہ میں فوائد حاصل کرنا، یہ انسان کے عبادات اور انسان کے معاملات دونوں لے کر چلتے ہیں۔ اب انسان اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عبادات پر فقط زور دے اور معاملات پر زور نہ دے تو انسان پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں ناکام ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ مدثر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ایسے عالم میں جہنمی لوگ جو ہیں وہ سوال کیے جائیں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ جنت کے لوگ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہارے جہنم میں پہنچنے کی وجہ کیا ہے، تم کیسے پہنچ گئے یہاں پر؟ قالوا لم نکن من المصلین، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عبادات پر پورے نہیں آتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، اور دوسری وجہ یہ کہ ہم معاملات میں کمزور تھے، غریب مسکین جب ہمارے پاس آتے تھے تو ہم ان کی کفالت نہیں کرتے تھے، ان کو کھانا پیش نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کفالت کرنے پر اور اخوت پر زیادہ زور دیا۔ آقا علیہ السلام کی کیا معروف حدیث پاک کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مسافر حاضر ہوتا ہے اور وہ مہمانداری کا سوال کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں اعلان فرماتے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے اس شخص کو اپنا مہمان بنا لیا۔ اب گھر میں کھانے کی قلت تھی، ایک فرد کا کھانا تھا، انہوں نے ان کی زوجہ محترمہ نے دیا ٹھیک کرنے کے بہانے اسے بجھا دیا اور خود پلیٹیں اور برتن یوں کھٹکاتے رہے جیسے کھانا تناول فرما رہے، لیکن اصل میں وہ کھانا صرف مسافر کھا رہا تھا۔ جب سویرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا علیہ السلام نے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا کہ فضاحک ربی، تمہارے اس رات کے عمل سے میرا رب مسکراتا رہا۔ مطلب یہ کہ اللہ کی رضا، کیونکہ اللہ رب العالمین تو آزاد سے پاک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن مطلب مسکرانے سے کہ اللہ کی خوشی، اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی تم پر نازل ہوتی رہی ساری رات۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کمال کا ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، مطلب صرف ہاتھ پھیرنا نہیں کہ آپ گلی سے گزرتے ہوئے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے چلے گئے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، مطلب یہ کہ یتیم کی کفالت کی، اچھی تربیت کی، اچھی پرورش کی، معاشرے کا کارآمد فرد بنا دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنی رحمتیں اور نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کے لیے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ تو گویا کہ انسان کی کامیابی کے لیے عبادات اور معاملات یہ دونوں ضروری ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اعتقادات کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہ ہم قیامت کے دن کا بھی اعتراف نہیں کرتے تھے، اللہ کی اس کے اوپر قوت اور طاقت کے حوالے سے بھی ہم تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو گویا کہ عبادت کے ساتھ ساتھ یہ اخوت اور بھائی چارہ اور یہ معاملات، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں غریبوں کے ساتھ حسن سلوک، اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کی کامیابی کا، آپ کی کامرانی کا اور حصول جنت کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی